مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے پولس رسول کا خط تسلنیکیوں کے نام، پہلا تسلنیکیوں، اس کا 4 باب چیپٹر 4 ورسز 1 ٹل 8، 1 آیت سے لے کے 8 آیات تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے: غرض ہے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہود کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا، جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت برکت ہو، خداوند کا بہت شکر ہو۔ یہ خداوند کا شکر کریں گزری رات کے لیے، شروع ہوئی صبح کے لیے، سارے دن کو اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس کو بلیس کرے، کیونکہ وہ ہر روز ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے، آزمائش سے بچاتا ہے۔ اس کا شکر کرے اور اس سے اور مانگے کہ خداوند ہمیں ہر برائی سے اور آزمائش سے بچا، اپنے سایہ کے نیچے رکھ، اپنے لہو میں چھپا کے رکھ، تاکہ ہم تیرے حضور قائم رہ سکیں اور تیری حضوری میں چلتے جائیں، تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے کلام سے سگنا پھل لانے والے ہوں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد پولس رسول جب انہوں نے اپنی خدمت شروع کی، جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو آواز دی تو انہوں نے بہت سی کلیسیاؤں کو خط لکھے جو کہ خداوند میں چلتی تھیں، لیکن چلتے چلتے بعض دفعہ ان میں سے کچھ اس قسم کی جو رپورٹس اور چیزیں پولس رسول کو جب ملتی تھیں کہ لوگ اپنے راہ سے مڑ رہے ہیں اور لوگ کس طرح چل رہے ہیں، تو پولس رسول ان کو خط لکھ کے ان کو واپس خداوند یسوع مسیح کی یاد دہانی کراتے تھے، ان کی قربانی اور خداوند کس طرح ہماری زندگی کو چاہتے ہیں کہ ہم بسر کریں۔ یہ خط تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام جو ہے پولس رسول لکھتے ہیں اور ان کو بہت ساری برائیوں سے خبردار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے، اور خداوند کی بات کو رد کرنا انسان کو رد کرنا نہیں بلکہ خدا کو رد کرنا ہے۔ وہ بھائیوں سے یہاں درخواست کرتے ہیں اور یسوع مسیح میں ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ مناسب چال چلن چلیں، اور خدا کو خوش کرنے کی جو تعلیم ان لوگوں نے، ان پیگن لوگوں نے جو بعد میں ارلی چرچ بنے، ان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ چال چلن چلو جو خدا کو خوش کرنے کے لیے، وہ تعلیم جو تم نے ہم سے پائی ہے۔ اور وہ ان کو یہ بھی جتاتے ہیں کہ بے شک تم چلتے بھی ہو خدا میں، لیکن وہ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرتے جائیں اور خداوند میں بڑھتے جائیں اور روحانیت میں بڑھتے جائیں اور خداوند کو جانتے جائیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ بے شک خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، ان کے کلام اور ان کے حکم جو بھی کلام میں لکھا تھا پولس رسول ان کلیسیاؤں کو پہنچاتے تھے
تاکہ وہ کلیسیائے روحانیت میں اور بڑھتی جائیں، یسوع مسیح میں اور بڑھتی جائیں۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ بے شک خداوند آج ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم حرام کاری سے بچے رہیں، ہم پاکیزگی میں چلتے رہیں، ہم ہولینس میں چلتے رہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہولی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند پاک ہے۔ اپنی ظرف کو جانے عزت کے ساتھ، اور شہود کے جوش میں دوسری قوموں کی طرح جو پیگن تھے، جو پیگن ہیں، ان کی طرح جو ہے نہ بنے، بلکہ اپنے خدا کو جانتے ہیں تو اپنے خداوند کی طرح بنے جو پاک ہے، کیونکہ وہ قومیں خدا کو نہیں جانتی اور نہ مانتی ہیں۔ بے شک وہ جس قسم کا چال چلن چلتی ہیں، ہم ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمارے خداوند کو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ہمارا خداوند آج چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند کی پاک مرضی پر چلیں، اور ہمارا خداوند پاک ہے، بے شک ہمیں بھی پاکیزگی میں رہنا اور چلنا۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس عمر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے، چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہمارے خداوند نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں پاکیزگی کے لیے بنایا ہے اور بلایا ہے۔ ہماری بلاہٹ جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کرسچینٹی میں ہے، وہ پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ بے شک ہمارا خداوند یسوع ہمارے لیے جان دے چکا، بے شک انہوں نے سالویشن کا کام پورا کیا۔ بے شک آج ہمیں ان سے ان کی راست بازی مانگنے اور ان کی پاکیزگی مانگ کے ان کی پاکیزگی میں چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خداوند پاک ہے اور ہم اسی پاکیزگی میں زندگی گزارنے کے لیے بلائے گئے ہیں، نہ کہ حرام کاری اور ناپاکی میں۔ بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ بے شک جو ان باتوں کو نہیں مانتا، جو خداوند میں نہیں چلنا چاہتا، جو پاکیزگی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا، جو اس کے حکموں پر نہیں چلنا چاہتا، جو اس کے حکموں سے مڑ جاتا ہے، جو جس بلاہٹ میں بلایا گیا ہے اس سے پھر جاتا ہے، بے شک وہ خداوند کو رد کرتا ہے، انسان کو نہیں، اور خداوند ہی اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ خداوند نے ہمیں اپنا پاک روح دیا ہے اور وہ دیتا ہے۔ اور بے شک جب اس کا پاک روح ہم میں رہتا ہے، اور اگر ہم اس کی ان پاکیزگی کی باتوں میں نہیں چلتے، پاکیزگی میں نہیں رہتے اور ناپاکی میں جاتے ہیں، تو بے شک ہمیں وہی بدلہ دے گا۔ آج ہم اپنے خداوند کے ساتھ، خداوند کے پاک روح کے ساتھ اس کی پاکیزگی میں چلیں اور اس کی پاکیزگی میں رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔